آج کل ویڈیو بنانے کا بہت شوق بھی ہو گیا ہے۔ دیکھیے ویڈیو بن رہا ہے نا، قبر میں مردہ کو آپ اتاریں کہ ظاہر ہے کہ کفن پہنائے رہتے ہیں، اس کا فوٹو تو بنتا نہیں ہے، تو اگر کفن پہنا ہوا ہے تو ویڈیو کال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ جو ہے دفن کرنے کا منظر جو دور دراز کے عزیز ہیں ان کو دکھا سکتے ہیں، وہ اس کے چہرے کی تصویر بنانا ہے نہیں، صرف ان کو جو ہے اتارنے کا منظر دکھا رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عام طور پر میت کو فریزر میں رکھ دیتے ہیں، اس کا شریعت سے کیا حکم ہے؟ حدیث شریف میں ہے کہ ان المیت یتعذی بما یتعذی بہ الحی، جس چیز سے زندے کو تکلیف ہوتی ہے اس سے مردے کو تکلیف ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ یہ بتائیں کہ فریزر میں آپ کو 1 گھنٹہ اگر رکھ دیں آپ برداشت کر پائیں گے؟ 1 گھنٹے تک فریزر میں رہ سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ خون جم جائے اور دل کی حرکت بھی بند ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو زندہ آدمی فریزر میں نہیں رہ سکتا، تو مردے کو بھی فریزر میں رکھنا جائز نہیں ہے، اس سے مردے کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب لوگ فریزر میں رکھتے کیوں ہیں؟ کہ فلاں نہیں آئے ہیں، فلاں نہیں آئے، فلاں نہیں آئے، وہ آ جائیں۔ دیکھیے حکم یہ ہے کہ جب انتقال ہو جائے تو تجہیز و تکفین میں جلدی کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلکہ مسئلہ یہاں تک ہے کہ وقت مکروہ میں اگر جنازہ لایا گیا تو اسی وقت مکروہ میں نماز جنازہ پڑھنے مکروہ نہیں ہے، کیونکہ جلدی دفن کرنا ہے نا۔ حدیث شریف میں ہے مردے کو تیز لے کر کے چلو، دوڑنے سے کم ہو اور آہستہ سے تیز ہو۔ جب مردے کو جلدی دفن کرنے کا حکم ہے تو اب کسی کے انتظار کے لیے اس کو فریزر میں رکھنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، ان کا انتقال شام کو ہوا، رات ہی میں انہیں دفن کر دیا گیا۔ امیر المومنین تھے، عالم اسلام آ جاتا ہے، لیکن نہیں، حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال شام کو ہوا، رات ہی میں انہیں دفن کر دیا گیا۔ اگر لوگوں کو اطلاع ملتی تو مسلمان قافلہ در قافلہ حاضر ہوتے، لیکن نہیں، رات ہی میں دفن کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو تجہیز و تکفین میں جلدی کرنا چاہیے اور مردے کو فریزر میں رکھ کر کے اسے اذیت نہیں پہنچانا چاہیے۔ جی، تراویح میں سجدہ تلاوت کا آسان اور راجع طریقہ بیان فرما دیں۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ تو یہی ہے کہ کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے ایک بار سجدہ کریں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، یہ عام حالات میں ہے۔ لیکن نماز تراویح ہو یا کوئی اور نماز ہو، اگر امام نے جو ہے آیت سجدہ تلاوت کر دیا ہے تو نماز ہی کی حالت میں سجدہ کرنا واجب ہے۔ نماز کے باہر اگر آیت سجدہ تلاوت کریں تو بہتر ہے کہ اسی وقت کر لیں، لیکن بعد میں بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن نماز کے اندر اگر آیت سجدہ تلاوت کریں تو نماز ہی میں سجدہ کرنا واجب ہے، دیر کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ تو جہاں امام نے آیت سجدہ تلاوت کی ہے، اگر آیت مکمل ہو گئی تو بہتر تو یہی ہے کہ اسی پر رکوع کرتے ہوئے سجدہ کر لے، تو الگ سے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی سجدہ اس کے لیے سجدہ تلاوت کی جگہ بھی کافی ہو جائے گا۔ لیکن کبھی کبھی درمیان میں آیت سجدہ آ جاتی ہے، یا حافظ صاحبان اپنا ایک اندازہ لے کے چلتے ہیں کہ پہلی رکعت میں اتنا پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں اتنا پڑھنا ہے، اور آیت سجدہ پر اور انہیں سجدہ کرنے میں دقت محسوس ہوتی ہے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے سجدے میں چلے جائیں، رکوع میں نہیں جانا ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے سجدے میں چلے جائیں، 1 مرتبہ سجدہ کریں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں، اور جہاں سے وہ سجدہ میں گئے تھے وہیں سے پھر شروع کر دیں۔
نہ انہیں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے نہ پہلے سے آیت پڑھنا، بس جہاں تک پڑھ چکے اس کے بعد جو آیت ہے وہی تلاوت کریں گے۔ یہ نماز میں سجدے تلاوت کرنے کا سبحان اللہ، طریقہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اگر حافظ صاحب نے آیت سجدہ تلاوت کر دی اور اس وقت خیال نہیں ہوا کہ میں نے آیت سجدہ پڑھ دی ہے، نماز پڑھ سلام پھیرنے کے بعد کسی نے کہا کہ آپ نے تو آیت سجدہ تلاوت کی، سجدہ نہیں کیا، کبھی کبھی خیال نہیں ہوتا ہے، یا کسی نے نہیں کہا خود ہی ان کو خیال آ گیا، تو اب نماز کے بعد سجدہ نہیں کرنا ہے۔ نماز میں آیت سجدہ تلاوت کی جائے تو نماز ہی میں سجدے تلاوت کرنا ہے، اور نماز پوری ہو گئی، ختم ہو گئی، تو اب آیت سجدہ نہیں کرنا۔ رمضان اور شوال میں عمرہ کرنے والے پر کیا حج فرض ہو جاتا ہے؟ رمضان شریف میں عمرہ کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس نے میرے ساتھ گویا حج کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے رمضان شریف میں عمرہ کرنے کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، اور اس فضیلت کے پیش نظر مسلمانوں کا رجحان بھی ہے۔ رمضان شریف میں حج سے زیادہ عمرہ کرنے والوں کی بھیڑ ہوتی ہے، تو اگر شعبان میں جائے یا رمضان میں جائے، عید سے پہلے عمرہ کر کے آ جائے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مسئلہ کب ہوتا ہے کہ اگر رمضان میں گئے اور شوال کا چاند مکہ مکرمہ میں ہو گیا، اور اب تو سستے کے لیے لوگ شوال میں عمرہ کرنے جاتے ہیں کہ سستا ہے، لیکن یاد رکھیے جس نے حج فرض نہیں کیا ہے تو شوال میں اگر مکہ مکرمہ جائے گا تو اس پر حج فرض ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، ظاہر ہے کہ عمرہ کے بعد گورنمنٹ رکنے نہیں دے گی، واپس کر دے گی، تو گئے تھے عمرہ کرنے اور ان پر حج فرض ہو گیا۔ اگرچہ حج کرنے کی استطاعت نہیں تھی، اتنا پیسہ تھا کہ عمرہ کر سکتے تھے، لیکن جب شوال میں گئے، ذی قعدہ میں گئے حج سے پہلے، شوال سے لے کر کے حج کرنے سے پہلے، تو ان پر حج فرض ہو جائے گا۔ اس لیے جنہوں نے حج نہیں کیا ہے، شوال اور ذی قعدہ اور 10 دن ذی الحجہ یہ حج کے مہینے ہیں، ان مہینوں میں عمرہ کے لیے نہ جائے۔ جانا ہے تو ذی الحجہ کے بعد جائے، یعنی حج کے بعد جائے، اور رمضان تک کر سکتا ہے، لیکن رمضان کا چاند ختم ہو گیا، عید کا چاند نظر آ گیا، اب مکہ مکرمہ میں داخل ہوگا تو عمرہ کرنا فرض ہو جائے گا۔ تاخیر کریں گے تو گناہ بھی ہوگا۔ بے شک، بے شک۔ سبحان اللہ۔ EMI یعنی قسطوں پر موبائل وغیرہ کی خریداری میں اضافی رقم سود میں شمار ہوتی ہے یا نہیں؟ موبائل مثلا 10,000 کا ہے، اگر قسطوں پہ لیں گے تو 11,000 دینا پڑے گا۔ میں نے پہلے ہی عرض کر دیا ہے کہ جہاں تک کوشش کریں یہ سود سے بچائیں۔ بے شک، بے شک۔ تو موبائل عام طور سے لوگ خرید سکتے ہیں، گاڑی خریدنا مشکل مگر موبائل خریدنا مشکل نہیں، تو جہاں تک کوشش کریں مائی پر سامان نہ لیں تاکہ زیادہ رقم دینا نہ پڑے۔ زیادہ رقم دیں گے تو یہ سود کے حکم ہے جو ناجائز و گناہ ہے۔ ٹک ٹاک، انسٹاگرام پر ویڈیو بنانا کیسا ہے؟ اگر جائز ویڈیو ہو، مثلا تقریر کا، دینی پروگرام کا، نعت شریف کا، تو بنا سکتے ہیں۔ ناجائز پروگرام ہے تو اسے بنانا جائز نہیں ہے۔ مہر کی اقل رقم 10 درہم ہے، تو اس زمانے میں 10 درہم کتنا روپیہ ہوگا؟ نکاح پڑھانے جائیے تو کہیں کہیں جو ہے بہت اختلاف ہو جاتا ہے، کہتے ہیں مہر جو ہے 5,000 نہ اور کم رہے گی، 5,000 سے آگے بڑھنا نہیں چاہتے ہیں، اور لڑکی والے زیادہ بنوانا چاہتے ہیں، لیکن شادی میں اتنا زیادہ خرچ کرتے ہیں تب تو کوئی اعتراض نہیں۔ دو چیز میں اعتراض ہوتا ہے، ایک تو مہر بندھوانے میں، اور دوسرے جو قاضی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں ان کو نذرانہ دینے میں۔ الحمدللہ میں کبھی نکاح کا نذرانہ مانگتا ہی نہیں، کہتا تک نہیں، اگر دے دیا تو سبحان اللہ، نہیں دیا تو الحمدللہ، بندے پر کوئی اثر نہیں ہوتا، کبھی نہ اشارتاً نہ کنایتاً۔ لیکن اور لوگ جو امام ہیں
جو نکاح پڑھاتے ہیں ان کو دینے میں بہت جو ہے تکلیف ہوتی ہے، لیکن نہیں، اگر امام صاحب نکاح نہ پڑھائیں تو پھر وہ دلہن آپ کے گھر جانے کے لائق رہے گی؟ نکاح ہی کے بعد تو جاتی ہے نا، اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اقل مہر 10 درہم ہے اور آج کل چاندی کا بھاؤ آسمان تک پہنچ گیا ہے۔ ابھی میں نے دیکھا کہ 3,37,089 روپے کلو ہے۔ کسی نے سوچا ہوگا چاندی اتنی مہنگی ہوگی؟ 50,000 60,000 70,000 یہ چاندی کا ریٹ رہتا تھا، لیکن 3,37,000۔ تو اس مہنگائی کے اعتبار سے مہر کی کم سے کم رقم 11,112 یا 15 روپے ہے، 11,115 آج کے ریٹ سے، اور کل صبح اٹھیں گے اگر چاندی کا ریٹ بڑھ گیا تو اس اعتبار سے اور بڑھ جائے گا۔ اس لیے 15,000 20,000 سے کم مہر نہ باندھی، کیونکہ 11,000 بندوائیں گے تو شرعی مہر ہی نہیں ہوگا، ورنہ عام طور سے 11,000 بھی لوگوں کو جو ہے اختلاف ہوتا تھا۔ تو 15,000 سے کم مہر نہ بندوائے، بلکہ مہر جتنا زیادہ ہو اتنا ہی بہتر ہے۔ بلکہ بہتر یہ ہے کہ چاندی ہی مقرر کر دے، مثلا 100 گرام چاندی، 50 گرام چاندی۔ تو چاندی اگر دام بڑھے گا تو عورت کا فائدہ بھی ہوگا۔ حالت نماز میں اکثر کال آنے پر میوزک اور گانوں والے رنگ ٹون بجنے لگتے ہیں، تو اس صورت میں کیا کریں؟ حالت نماز میں اگر موبائل بجنے لگے تو کیا کیا جائے؟ کوشش یہ کریں کہ موبائل کو سائلنٹ کر دیں تاکہ نماز میں کال کی آواز ہی نہ آئے، لیکن کبھی کبھی خیال نہیں رہتا ہے اور گھنٹی بجنے لگتی ہے، تو اگر آسانی سے جیب دبا سکتے ہیں، بٹن دب جائے، کوئی بھی بٹن دب جاتا ہے تو کال رک جاتی ہے، تو ایک مرتبہ دبا دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن موبائل جیب سے نکال کر دیکھ کر کے اب بٹن دبائیں گے، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو جیب میں ہاتھ ڈالے بغیر اوپر سے اگر بند ہو جائے تو بند کر سکتے ہیں، ورنہ چھوڑ دیں، اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ البتہ کہ تھوڑے نماز پڑھنے والوں کا دھیان بڑھ جاتا ہے، لیکن نماز کی صحت و فساد پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام مقیم ہے اور مقتدی مسافر، ظہر کے وقت امام کو پایا تو مسافر کیا کرے؟ یعنی امام کی اقتدا کرتے ہوئے پوری 4 رکعت ادا کرے یا قصر کرے؟ مسافر جب اپنی نماز تنہا پڑھے تو قصر کرے گا، اور اگر مسافر امام کے پیچھے پڑھے تب بھی قصر کرے گا۔ لیکن اگر امام مقیم ہے تو امام مقیم کے ساتھ ساتھ مسافر بھی پوری نماز پڑھے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ امام 4 پڑھیں اور یہ 2 پر سلام پھیر دیں گے، چاہے وہ ظہر ہو، عصر ہو، عشاء ہو، کوئی بھی نماز ہو، مقتدی جو ہے امام کے تابع ہوتا ہے۔ امام پوری پڑھیں گے تو مقتدی بھی کیا ہے؟ پوری پڑھے گا۔ وہ اگر قصر کر دے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ عزیز المساجد میں میرے سامنے جو ہے ایک جماعت ہو رہی، عصر کی نماز تھی۔ جب امام نے قاد اولا کیا، اب کھڑے ہو گئے، ایک آدمی سلام پھیر کے بیٹھا ہی رہا۔ نماز فارغ ہو کر کے میں نے پوچھا کہ آپ نے 2 رکعت پہ سلام کیوں پھیر دیا؟ کہا میں مسافر ہوں۔ میں نے کہا جب آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو بھی 4 رکعت پڑھنا فرض تھا، آپ جائیے دوبارہ پڑھیے۔ تو دوبارہ ان سے نماز پڑھوایا۔ کسی مسافر نے بھول کر 2 رکعت فرض کی جگہ 4 رکعت پڑھ لی تو کیا نماز واجب الادا ہوگی؟ اور قصر صرف فرض نماز میں ہے یا نفل سنت میں بھی؟ قصر جو ہے صرف فرض میں ہے، وہ بھی ظہر، عصر، عشاء، فجر اور مغرب میں قصر نہیں ہے، اور سنت اور نوافل میں بھی قصر نہیں۔ اگر سنت اور نفل پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے، فرض میں قصر ہے اور یہ قصر کرنا واجب ہے۔ اگر نماز پڑھنے والا بھول کر 2 کے بجائے 4 پڑھ دے تو اس کو نماز کو دہرانا ہوگا، اور اگر امام مسافر ہے اور اس نے بھول کر کے 4 پڑھا دیا تو جو مقتدی
مقیم ہیں ان کی بھی نماز نہیں ہوگی، اس لیے امام کو بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور جس پر قصر ہے وہ قصر ہی کرے، قصدن نماز جو ہے پوری نہ پڑھے اور بھول کر پڑھے تو اعادہ کرے۔ پڑھا ہوا پارا کسی کو بخش دیا تو کیا پھر وہی پارا دوبارہ کسی کو بخش سکتے ہیں یا نہیں؟ جب پڑھا ہوا پارا ایک مرتبہ آپ نے بخش دیا، ایصال ثواب کر دیا، تو دوبارہ انہی پاروں کو ایصال ثواب نہیں کر سکتے ہیں، دوبارہ پڑھیے پھر ایصال ثواب کیجیے۔ دوران تلاوت اگر کسی نے سلام کر لیا تو جواب دینا کیسا ہے، اور اگر جواب دے دیا تو تلاوت کس طرح شروع کرے؟ تلاوت کوئی کر رہا ہے تو اسے سلام نہیں کرنا چاہیے، اگر سلام کر دیا ہے تو جواب دے دے، لیکن جواب دینا واجب نہیں رہتا، اور اگر جواب دے دیا ہے تو پھر اعوذ باللہ پڑھ کر کے وہیں سے شروع کر دے۔ چلتی ٹرین میں نماز کا شرعی حکم کیا ہے؟ آخری سوال ہے۔ چلتی ٹرین پر نماز پڑھنا جائز ہے۔ آج کل کی ٹرینوں کے اسٹاپ بہت لمبے لمبے ہوتے، کئی گھنٹے ہی گوڈان جو جاتی ہے بمبئی ہے، کئی گھنٹہ الہ آباد کے بعد اسٹاپ نہیں ہے، تو اگر رکنے کے انتظار کریں گے تو نماز قضا ہو جائے گی، اس لیے چلتی ٹرین پر نماز پڑھیں، نماز ہو جائے گی، البتہ کھڑے ہو کر کے پڑھیں، بیٹھ کر نہیں۔ قبلے کا تعین کیسے کریں؟ ٹرین عموماً ایک رخ پہ چلتی ہے، آج سب کے ہاتھ میں موبائل رہتے ہیں، موبائل میں سمت قبلہ بنا رہتا ہے، اس کا ایپ ہوتا ہے، آپ بٹن دبائیں گے بتا دے گا کہ قبلہ کدھر ہے، تو موبائل کے ذریعے سے معلوم کر لیں۔ دن ہو تو بہت آسان ہے، سورج دیکھ لیں، تو سورج دیکھ کر کے یا موبائل کے ذریعے سے معلوم کر لیں کہ قبلہ کدھر۔ موبائل نہیں ہے، رات ہے، تو غور و فکر کر لیں، کھڑکی پر کھڑے ہو کر کے جدھر دل جمے ادھر رک کر کے نماز پڑھنے۔ اللہ تعالی علم، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔